وہ روزانہ عورت سورہ فاتحہ پڑھتی اور اپنے شوہر پر دم کرتی، اس کو پانی پلاتی۔ ایک مہینہ گزرا، جب اس نے چیک اپ کرائے تو وہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کینسر کبھی تھا ہی نہیں۔ نوجوان ایک لڑکی تھی، ہندو لڑکی کا واقعہ ہے، اس نے بچپن میں جیسے بچے کھیلنے جاتے ہیں ایک دوسرے گھر پر، وہ غیر مسلم لڑکی مسلمان اس کی دوست تھی، اس کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی۔ جب وہ کھیلنے جاتی تھی تو ان کے یہاں پر ایک استانی بچوں کو قرآن شریف پڑھانے آتی تھی، اس بچی نے بھی قاعدہ لگا لیا، غیر مسلم بچی نے بھی اپنی فرینڈ کو دیکھا قرآن شریف پڑھتی ہے، قاعدہ پڑھتی ہے، اس نے بھی ساتھ ساتھ اس کے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے اس کا قرآن شریف لگا اس کا بھی کلام پاک لگ گیا، دونوں کا قرآن شریف ایک ساتھ پورا ہوا۔ جب اس بچی کی شادی کا نمبر آیا، اور غیر مسلم بچی کی شادی کا نمبر آیا، تو اس نے کہا اپنی استانی کے پاس آئی، اور اپنی استانی کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے قرآن شریف پڑھا ہے، اور میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، اور میں نے اپنے دل کے اندر کلمہ بھی پڑھ لیا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن میں اپنے گھر پر نہیں بتا سکتی، اگر میں نے اپنے گھر پر بتایا تو میرے گھر والے مجھے قتل کر دیں گے، اب بتائیے آپ میں کیا کروں؟ اور جہاں پر میری شادی ہو رہی ہے، جس سے میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، وہ بہت متشدد قسم کا ہے۔ غیر مسلم سب طرح کے ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت برے بھی ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کا نام تو سننا پسند نہیں کرتا، اتنا متشدد قسم کا ہے، اس سے میری شادی ہو رہی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، بستانی نے کہا کہ تم بے فکر رہو، اللہ رب العزت تمہاری ضرور مدد کریں گے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے وقت اس کا جوڑا پیک کیا، اور جوڑے کے سب سے بالکل نیچے کلام پاک اس کے اندر پیک کر دیا۔ اس کے گھر والے سے کہا کہ ہم نے اس جوڑے کو بہت اچھی طرح پیک کیا ہے، بہت محنت لگی ہے، بہت پیسے لگا ہے، اچھے سے ہم نے اسے پیک کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس جوڑے کو مت کھولنا، جب اس بچی کی شادی ہوگی یہ اپنے گھر جائے گی، یہ وہیں پر جا کر اس جوڑے کو کھول لے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کی شادی ہوئی، وہاں پر اس نے جوڑا کھولا، چپ چاپ کلام پاک نیچے رکھا ہوا تھا، اس نے اس کلام پاک کو جھٹکا دیا، اور اس کا ہسبینڈ، اس کا جو شوہر تھا، وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا، جاب کرتا تھا، دن میں وہ جاب پر جاتا تھا، اس بیچ کے اندر وہ کلام پاک نکالتی تھی اور روزانہ قرآن شریف کو پڑھتی تھی۔ اسی طرح چلتا رہا، اس کے آنے کا ٹائم ہوتا اس کو چھپا کر رکھ دیتی تھی۔ اب وہ کئی سال گزر گئے، وہ حاملہ ہوئی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ سوچنے لگی کہ میرا ایمان کا مسئلہ ہے، میرے بچے کا بھی ایمان کا مسئلہ ہے، یہ پیدا ہوگا تو اپنے باپ پر جائے گا، میں کیا کروں؟ اس فکر کے اندر، وہ بہت زیادہ فکر کے اندر، غم کے اندر رہی، اللہ رب العزت سے دعا کرتی رہی کہ اللہ تو کوئی راستہ نکال دے، میری بھی ایمان کی حفاظت فرما اور میرے بچے کی ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے راستہ نکالا۔ ایک دن وہ اس کو بیماری ہوئی، اور بیماری کینسر کی بیماری ہوئی اس کے شوہر کو۔ اس نے جا کر ٹیسٹ کرائے، جانے کے بعد کہا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اگر تم کینسر کی بیماری ہے اور صرف تم زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ زندہ رہ سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں۔ وہ گھر پر آیا، آنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رونے لگا، اب روتا رہا۔ اس کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھ تو اتنی خوبصورت ہے، اور تیری عادت اتنی اچھی ہے، اور تم اس سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھے کینسر ہے، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ میں صرف 1 مہینہ زندہ رہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری زندگی نہیں۔ عادت خوبصورت کا ہونا اتنا کمال نہیں ہے جتنا عادت کا اچھی ہونا کمال ہے۔ خوبصورتی چند دن کی ہوتی ہے، لیکن جس کی عادت اچھی ہوتی ہے نا، چاہے رنگ کالا بھی ہو پھر بھی انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے بس؟ کہا کہ تم بے فکر رہو، تم فکر مت کرو، میں تمہارا علاج کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو تم کیا کرو گے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تیری ساری بات مانوں گا، جو تو کہے گی میں وہ کروں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے دیکھا تھا اپنی استانی کو جب وہ قرآن شریف پڑھتی تھی، کہ اس کے استانی جب بیمار ہوتے تھے ان کو قرآن شریف پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، تو اس نے وہیں اپنے استاد سے سبق سیکھا تھا۔ وہ روزانہ عورت سورہ فاتحہ پڑھتی اور اپنے شوہر پر دم کرتی، اس کو پانی پلاتی۔ ایک مہینہ گزرا، جب اس نے چیک اپ کرائے تو وہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کینسر کبھی تھا ہی نہیں۔ اب اس نے اس سے کہا، جب وہ دم کرتی تھی وہ کہتا تھا تو تم کیا کر رہی ہو، کیا پڑھتی ہو، کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری بات یہ طے ہوئی ہے اگر تم ٹھیک ہو گئے تو میری بات مانو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟
بتاؤ میں نے تم سے کہا تمہاری بات مانوں گا، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس نے اپنے بچے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب وہ لیکن اپنی برادری کے اندر کہہ نہیں سکتا تھا لوگوں سے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، ورنہ تو اس کی برادری والے اس کو ختم کر دیتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بیوی نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اس کے شوہر نے کہا کہ تو فکر مت کر، ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ اس انسان نے کلمہ پڑھا، قرآن شریف پڑھا، اور اس نے جا کر کیا کیا؟ سعودی عرب کے اندر جاب اپلائی کی، وہاں پر اپلائی کی، اس کا وہاں پر کام ہو گیا، جاب لگ گئی، اپنے بیوی بچوں کو لے کے سعودی عرب چلا گیا۔ وہیں پر نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن شریف بھی پڑھتا تھا، سارے کام انہوں نے زندگی باقی اپنی وہی مسلمانوں کے ساتھ گزاری۔ میرے محترم بزرگ، کلام پاک کی اتنی بڑی برکت ہے، اللہ رب العزت خود کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے اوپر توجہ دے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔